کیا کوئی بھی عمل وہ قبول نہیں جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں، یعنی محبت نہیں، اور محبت نہیں تو تعمیل حکم نہیں۔ جب تعمیل حکم نہیں یعنی کوئی بھی بندہ عمل کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی والا عمل سمجھ کر رہا ہے، لیکن اس میں ایسی چیز شامل ہے جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر اس عمل کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں رہ جائے۔ جلوس کے اندر 20 22 25 سال کی وہ لڑکی، وہ جلوس کے اندر ایک چوک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ملتانی پری کے نام سے۔ وہ جی یہ حور ہے، تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے تمہیں ایسی حور ملے گی۔ لکھ لعنت ہے تمہارے اوپر جو تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ صدق الله العظيم۔ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمارے اس وطن، ہمارے ملک پاکستان پر اللہ رب العالمین امن و سلامتی عطا فرمائے، اور اس ملک کے رہنے والوں کو جو مسائل درپیش ہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان مسائل کا بہتر حل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا امتی ہونے کا جو تعلق ہے اس کا اظہار کرنے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے اور آپ کا ذکر کرنے کا یہ موسم ہے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت مہینہ ہے، اور اہل ایمان کے دلوں میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیار ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس کا اظہار ان ایام کے اندر کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی غلامی کے اندر پیدا فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بادشاہی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو اس در کا گدا ہو جاتا ہے وہ بادشاہوں سے بھی بڑا رتبہ پا لیتا ہے، اور یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتے ہیں
اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، یہ سب کرنے کا حکم ہمیں رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں ادا فرمایا۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو کلام اللہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے جو رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس کلام کے اندر، اس قرآن مقدس کے اندر جب رب العالمین حکم الحاکمین کے فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں، جو رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے اندر آیات نازل کی ہیں، جن کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ لوگ تو جب کسی سے محبت کرتے ہیں، جب کسی سے پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں پھر اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ نہ تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے ڈائریکٹ کلام سنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت پھر عام محبت نہیں، یہ ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت ہے۔ یہ محبت کی معراج ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر کلام کیے ہم اس ہستی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ محبت اللہ کی پیدا کرتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر۔ اور یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں، رب العالمین حکم الحاکمین کا جب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے جب فرامین دیکھتے ہیں کہ اس شان کا مالک ہے ہمارا نبی، اس عصمت کا مالک ہے ہمارا محبوب، تو پھر دل میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان جو آیہ کریمہ کے الفاظ آپ احباب کے سامنے آج تلاوت کی ہے، رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ محبوب کی عظمتیں اور شان بیان کی کہ ہم نے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، وہ مبشرہ اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اللہ کے انعامات کی، جنت کی بشارت اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیرہ اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا کہ جب نافرمانی کرو گے اللہ کی تو اللہ نے تمہارے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے، اس کا ڈر سنانے والا۔ تو محبوب شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی۔ یہ عظمتیں بیان کر کے رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنا جو محبوب تمہیں عطا کیا ہے، جو ہم نے اپنا محبوب تمہاری طرف بھیجا ہے، اتنی عظمتیں اور شانیں دے کر بھیجا ہے، تو پھر اس محبوب کا حق ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس لیے بھیجا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے کا جو ایک مقصد ہے وہ کیا تھا کہ لوگ جو اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ چکے تھے، جو رب العالمین حکم الحاکمین کو رب نہیں تھے مانتے، تو فرمایا کہ میں نے اس لیے اپنا محبوب بھیجا کہ لتؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا پروردگار ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری کا مقصد کیا نکلا؟ پہلا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی معرفت، اللہ کی پہچان، کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے تشریف لائے، کہ اس قوم کو، ان انسانوں کو، ان اللہ کے بندوں کو اپنے خالق کی پہچان ہو جائے کہ ہمارا پروردگار وہ رب العالمین حکم الحاکمین۔ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، محبوب نے بتایا یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ تمہارے جو ہیں وہ خالق نہیں ہے، یہ تمہارے رازق نہیں ہے، بلکہ تمہارا خالق بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمہارا رازق بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمہیں پیدا کرنے والے بھی ذات وہ اللہ کی ہے، تمہیں رزق دینے والی ذات بھی وہ اللہ کی ہے، لہٰذا ان بتوں کو، ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ لتؤمنوا باللہ، آگے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان اسی وقت ہی لایا جا سکتا ہے جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانا جائے، اللہ کا آخری نبی مانا جائے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانا جائے، پہلے رسالت کا اقرار کیا جائے گا تو پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اس وقت، انہوں نے پہلے رسالت کا انکار کیا، پہلے انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اللہ کا رسول مان لیتے، اللہ کا آخری نبی مان لیتے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو پھر رب پر ایمان بھی آ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ پہلے ہے کہ پہلے مصطفیٰ کو مانا جائے، تو جب مصطفیٰ کو مانا جائے گا تو پھر جو مصطفیٰ نے کہا کہ اس یہ سب چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو تو پھر رب کو مانا جاتا ہے، پھر رب کو مانا جاتا ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ان میں سے خوش نصیب تھے جن کو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، وہ خوش نصیب اور مقدس نفوس وہ صحابہ کرام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانا تو پھر رب کو بھی مان لیا۔ تو جن کے مقدر میں یہ سعادت نہیں تھی، وہ قریب رہنے کے باوجود، نزدیک رہنے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی وہ اس سعادت سے محروم رہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا تو پھر رب کو بھی نہ مان سکے۔
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اس لیے میں نے اپنا محبوب بھیجا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب پھر جب ایمان آ جاتا ہے، پھر ایمان کے بعد پھر اگلا تقاضا کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا اب جب میرے محبوب پر تم ایمان لے کر آ گئے ہو، پھر کیا ہے؟ پھر اب اس محبوب کی تعظیم بھی کرو، پھر اس محبوب کی عزت بھی کرو، پھر اس محبوب کی توقیر بھی کرو، پھر اس محبوب کا احترام بھی کرو۔ کیونکہ جب کسی لیڈر کا احترام دل میں نہ ہو تو پھر اس کی بات کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پھر اس کی بات کو مانا نہیں جاتا، پھر اس کی بات کی کوئی وقت نہیں بندے کی زندگی میں ہوتی جب اس کا احترام ہی نہیں ہوتا۔ تو جب احترام ہوتا ہے تو پھر وہ جو کہہ دیتا ہے پھر ماننے والے اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان لے کر اگر آ گئے ہو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگلی بات یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب اس محبوب کی تعظیم بھی کرو، اس محبوب کی توقیر بھی کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اس کا حکم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا۔ تو جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کا، توقیر کرنے کا، احترام کرنے کا، ادب کرنے کا اور عزت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو جب ہم اللہ اور اس کے محبوب پر ایمان رکھ کر ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، محبوب کی تعظیم بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرض عین ہے۔ اگر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت دل کے اندر نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل کے اندر نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام دل کے اندر نہیں، تو پھر لاکھ نمازیں پڑھ لیں اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہو، پھر لاکھ روزے رکھے، پھر لاکھ نمازیں پڑھے، جب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ظاہری زمانہ مبارکہ، ایک تو وہ تھے نا جو محبوب کو دل و جان سے پیار کرتے تھے، محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے، محبوب کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، اور ایک وہ تھے جو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تھی، دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تھی۔ ادھر نماز پڑھ کے گئے اور باہر جا کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ جب ان سے ملتے تو پھر محبوب کی عظمت و شان کے خلاف بات کرتے، یعنی منافقین۔ وہ جو منافقین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نمازیں بھی ادا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں بھی سنتے تھے، آپ کی گفتگو بھی سماعت کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ نے رد کیوں کر دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی۔ کلمہ منافقین بھی پڑھتے تھے، کلمہ مومن بھی پڑھتے تھے، نماز منافقین بھی پڑھتے تھے، نماز مومن بھی پڑھتے تھے، دیگر اعمال وہ منافقین بھی کرتے تھے، وہ مومنین صحابہ کرام بھی کرتے تھے، لیکن صحابہ کے اعمال قبول ہو گئے، ان کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، لیکن جو منافقین تھے ان کو اللہ نے رد کر دیا اور ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید سنا دی۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں۔
ان کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تھی۔ اگر تعظیم مصطفیٰ دل کے اندر ہوتی تو پھر محبوب کی ہر بات کو مانتے، محبوب کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، اور دل میں محبوب کی محبت ہوتی، محبوب کی تعظیم ہوتی، تو پھر اللہ ان کے اعمال کو بھی قبول کرتا۔ لیکن اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں جس کے کرنے والے کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور تعظیم نہ ہو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، ادب مصطفیٰ نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بڑا سخت کلیہ بیان کیا قرآن مقدس کے اندر، فرمایا وہ دو لوگ تھے، دو گروہ تھے، ایک وہ ادب والے، تعظیم والے، اور ایک جو ہے وہ زبانی کلامی کلمہ پڑھنے والے، ان کے دل میں تعظیم نہیں۔ تو جو ادب والے تھے ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا وہ لوگ جو محبوب کے ادب کی وجہ سے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کی آواز محبوب کے سامنے بلند نہیں ہوتی، یعنی وہ محبت کرتے ہیں، محبوب کی تعظیم کرتے ہیں، محبوب کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کی وجہ سے محبوب کی آواز کے سامنے ان کی آواز بلند نہیں ہوتی، ان کی آواز دھیمی رہتی ہے۔ آج بھی اگر دو لوگ بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک رشتے کے لحاظ سے بڑا ہو، احترام کے لحاظ سے بڑا ہو، مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہو، تو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتا۔ باپ اور بیٹا بیٹھے ہوں تو بیٹا جو ادب والا ہوتا ہے وہ باپ کے سامنے آواز اونچی نہیں کرتا۔ استاد اور شاگرد بیٹھے ہوں، جو ادب والا شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے استاد کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتا۔ پیر اور مرید بیٹھے ہوں، جو ادب والا مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ بات ادب کے خلاف سمجھی جاتی ہے کہ کوئی چھوٹا بڑے کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرے، یہ بات ادب کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ اگر بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے تو کیا کہیں گے؟ اس کو ادب والا کہیں گے۔ شاگرد استاد کے سامنے اگر اونچی آواز میں بات کر لے تو کیا اس شاگرد کو ادب والا کہیں گے؟ مرید پیر کے سامنے اپنی آواز کو اونچی کر لے تو کیا اس مرید کو ادب والا کہیں گے؟ کہیں گے یہ ادب والا نہیں، یہ بے ادب ہے، یہ بیٹا بے ادب ہے جو باپ کے سامنے آواز بلند کر رہا ہے، یہ شاگرد بے ادب ہے جو استاد کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے، یہ مرید بے ادب ہے جو پیر کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ تو یہ ادب کا ایک تعظیم کا ایک پیمانہ ہے کہ بڑے کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھا جائے، دھیمے لہجے سے بات کی جائے۔ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ جب باپ کے سامنے، والدین کے سامنے بات ہو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، باپ کے سامنے بات کرنی ہو، ماں کے سامنے کھڑے ہو، باپ کے سامنے کھڑے ہو تو عاجزی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ کندھے جھکا کر رکھو، ادب کے ساتھ کھڑے رہو ان کے سامنے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہ ادب قرآن سکھاتا ہے۔ تو جب باپ کا ادب یہ ہے کہ اولاد ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر رہے، اپنی آواز کو بلند نہ کرے ان کے سامنے، تو پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو اس سے کئی گنا زیادہ۔ تو جنہوں نے یہ ادب کیا، ان کا نا دو گروہ، ایک ادب والے، ایک بغیر ادب والے۔ ادب والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ جنہوں نے
اپنی آوازوں کو میرے محبوب کے سامنے پست رکھا ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو پرکھا، للتقوی، تقوی کے ساتھ، تو ان کے دل تقوی سے بھرپور پائے، ان کے دل تقوی سے بھرپور پائے۔ تو فرمایا پھر جو میرے محبوب کا احترام کرتا ہے، جو میرے محبوب کی تعظیم کرتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے بخشش کا بھی وعدہ ہے، ان کے لیے اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے۔ یہ بخشش اور مغفرت اور اجر عظیم کا انعام کہاں سے ملا؟ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر آگے رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا پھر اگلے وہ لوگ جن کی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہوتی ہے، ان کے لیے تنبیہ فرمائی۔ فرمایا تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اگر آواز بلند کرتے ہو تو پھر ایک بات سن لو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ پہلے اللہ نے ادب سکھایا، قبیلہ بنو تمیم کے کچھ افراد آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، دوپہر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے مطابق دوپہر کو آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کو آرام کرنا، قیلولہ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت۔ تو وہ جب قبیلہ بنو تمیم کا وہ وفد آیا تو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے محبوب کو آوازیں دینا شروع کر دی، آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا جو باہر سے آوازیں دے رہے ہیں نا، یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ محبوب کے در کا جو ہے وہ ادب کتنا ہے، احترام کتنا ہے۔ فرمایا ادب یہ ہے کہ اگر تم محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہو اور محبوب اپنے در دولت کے اندر تشریف فرما ہیں تو پھر آواز دینے کی ضرورت نہیں، آواز دینے کی اجازت نہیں ہے کہ گھر سے باہر سے تم آوازیں دو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، فرمایا تم صبر کرو اس وقت تک کہ جب میرا محبوب خود اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف نہ لے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، انتظار کرو اتنی دیر تک جتنی دیر تک میرا محبوب خود باہر تشریف نہیں لے کے آتے۔ فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ یعنی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز سکھایا رب العالمین حکم الحاکمین۔ اور فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں کرے گا، اس کے دل میں عزت مصطفیٰ نہیں ہوگی، تو فرمایا لاکھ نمازیں پڑھنے والا ہو، لاکھ روزے رکھنے والا ہو، لاکھ نیک اعمال کرنے والا ہو، اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ کیونکہ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں جس عبادت کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو، جس عبادت کے کرنے والے کے دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو۔ اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں جس روزہ رکھنے والے کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ نہ ہو۔ اللہ کو ایسی نمازوں اور نمازیں پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں جن کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ ہو۔
عبادت بھی اسی کی قبول ہے، نمازیں بھی اسی کی قبول ہیں، روزے بھی اسی کی قبول ہیں، اعمال بھی اسی کے قبول ہیں جس کے دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ ہوگا، جس کے دل کے اندر احترام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا، تو پھر تمام اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ دل میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل میں عزت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونا، دل میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونا، دل میں احترام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونا، یہ دل میں ہے تو پھر نمازیں بھی قبول ہیں، پھر روزے بھی قبول ہیں، پھر عبادات بھی قبول ہیں۔ تو تعظیم اور ادب یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب ہو، ان کا احترام ہو، ان کی تعظیم ہو تو پھر ہماری عبادات، ہمارے معاملات قبول ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے، بظاہر وہ نیکی سمجھ کر کرے، بظاہر وہ اچھائی سمجھ کر کرے، لیکن اگر اس میں ادب کا عنصر شامل نہیں، اس کے اندر ادب نہیں ہے، تو پھر وہ جتنا مرضی بڑا عمل کرتا پھرے، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی تعظیم اتنی ہے کہ بندہ ایسا لفظ بھی نہیں بول سکتا جو ذو معنی ہو، دو معنی رکھنے والا ایسا لفظ جس کے اندر ایک معنی بے ادبی والا ہو، اللہ کو وہ لفظ بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے، پکارنے کے لیے ہے، بولنے کے لیے ہے، لیکن اس کے معنی دو قسم کے ہیں، ایک معنی اچھا ہے، ایک معنی برا ہے اس کا، تو اللہ اس لفظ سے بھی منع فرما دیتا ہے کہ یہ لفظ بھی میرے محبوب کی شایان شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، صحابہ کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو صحابہ کیا کرتے؟ محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے، جس طرح ہم بات کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو نا، تو اگلا کو بندہ بات کرے، ہمیں سمجھ نہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می، اس کو ایکسپلین کرو دوبارہ، کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس بات کو دوبارہ جو ہے وہ بتاؤ جو تم نے کہا ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ معمول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بات فرماتے، کوئی گفتگو فرماتے، کوئی صحابہ کو اگر اس بات کی سمجھ نہ آتی، صحابہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرمائیے، ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے۔ راعینا کا ایک مطلب یہ تھا ہمارے ساتھ نرمی فرمائیے، رعایت فرمائیے۔ اب اس لفظ کو جب کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے سنا تو اب انہوں نے اس میں سے بے ادبی کا پہلو نکالا، اب راعینا کو انہوں نے راعینا کہنا شروع کر دیا۔ راعینا کا مطلب وہ بے ادبی کی طرف تھا، نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے۔ اب جب اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر اس لفظ سے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، حالانکہ صحابہ بے ادبی کے انداز سے نہیں تھے کہتے، صحابہ کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ تک بھی نہیں تھا، ایسا شائبہ تک بھی نہیں تھا، وہ تو محبت سے کہتے تھے، پیار سے کہتے تھے، بات کو سمجھنے کے لیے کہتے تھے، لیکن کفار، مشرکین، وہ منافقین، وہ نہ ماننے والے، انہوں نے اس کا معنی جو ہے وہ دوسری طرف لے کر جب گئے تو رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کے صحابہ کو بھی روک دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، فرمایا آج کے بعد میرے محبوب سے بات کرتے ہوئے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو یہ راعینا تم نے نہیں کہنا، بلکہ کہہ رہا ہے وقول انظرنا، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرما دو، ہم پر نظر کرم فرما دو۔ اللہ کو اتنی بات بھی پسند نہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسا کچھ کیا جائے۔ تو یہ ادب سکھایا اللہ نے، ہمیں احترام سکھایا اللہ نے، ہمیں تعظیم سکھائی اللہ نے، اور تعظیم کا پھر تقاضا یہ ہے کہ
ہر ایک چیز سے بڑھ کر، ہر ایک رشتے سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے سارے رشتوں سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے والا۔ تو پہلی کیا چیز آئے گی؟ پھر محبت ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر عمل ہے، عمل۔ پھر تعظیم کا جو تقاضے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے محبت، پھر دوسری چیز ہے عمل کیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جو میرے محبوب تمہیں حکم دیتا ہے، جو عطا کرتا ہے اس کو پکڑو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ایک محبت اور ایک جو ہے وہ عمل، تعمیل حکم، یہ تعظیم کے تقاضے ہیں، لیکن ہم اس بات میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جہاں تعمیل حکم کی بات آتی ہے وہاں پر ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کوئی بھی عمل، میں نے پہلے عرض کیا، کوئی بھی عمل وہ قبول نہیں جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں، ادب نہیں یعنی محبت نہیں، اور محبت نہیں تو تعمیل حکم نہیں۔ جب تعمیل حکم نہیں یعنی کوئی بھی بندہ عمل کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی والا عمل سمجھ کر رہا ہے، لیکن اس میں ایسی چیز شامل ہے جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر اس عمل کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس دن گزرا ہے، جلوس گزرا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی جلوس سے پہلے بھی آپ احباب کے سامنے چند باتیں گوش گزار کی تھی، لیکن جو ہے وہ چند لوگ، وہ چند گروہ، وہ چند گروپ جو صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کی خاطر، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا مقصد ہو تو پھر عمل ایسے کیا جائے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منع کردہ چیز شامل نہ ہو۔ لیکن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیل حکم نہیں تو پھر وہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، پھر اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے۔ علماء کرام جو ہے وہ گزشتہ 2-3 سالوں سے اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ یہ بیڈ باجے جو ہیں یہ جلوس کے اندر شامل نہ کیے جائیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ نہ علماء کی سنتے ہیں نہ ان کی مانتے ہیں، اور اس کے اندر مزید خرافات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس دفعہ وہ نیٹ کے اوپر، وہ یوٹیوب کے اوپر وہ جلوس کی ویڈیو آئی ہوئی ہے، اس میں پہلے تو صرف بچے اور تھوڑے بڑے جو ہیں وہ نوجوان لڑکے جو تھے وہ ہوتے تھے، اس دفعہ جلوس کے بینڈ کے اندر لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ تو یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کرتے تو پھر نہ بینڈ کی اجازت ہے شریعت کے اندر، کیونکہ آقا نے فرمایا میں یہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں، ہم نے میلاد کے اندر اس کو شامل کر لیا۔ عورت کے لیے گھر میں رہنے کا حکم ہے، ہم جلوسوں کے اندر عورتوں کو لے کر آ گئے، بچیاں بال کھلے ہوئے وہ بینڈ کے اندر شامل ہے۔ اور پھر ملتان والے تو کسر نکاڑ چھڑی، انہیں ایک نوجوان لڑکی اس کو حور بنا کر جو ہے وہ جلوس کے اندر 20, 22, 25 سال کی وہ لڑکی وہ جلوس کے اندر ایک چوک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ملتانی پری کے نام سے۔ وہ جی یہ حور ہے، تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تمہیں ایسی حور ملے گی، لکھ لعنت ہے تمہارے اوپر جو تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس مقدس دن کو جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو بدنام کر رہے ہو۔
یہ دوسرے لوگ پھر ہمارے اوپر انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ کس لیے اٹھاتے ہیں جب ہم ایسے خرافات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے، جو تعظیم ہے، وہ محبت ہمیں ادب بھی سکھاتی ہے اور تعمیل حکم بھی سکھاتی ہے۔ ہم تعمیل حکم نہیں کرتے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہاں پر آ کر ہم ڈنڈی مار جاتے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو پکڑو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، وہاں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ جی محبت، ہم محبت مصطفیٰ میں کر رہے ہیں، محبت میں سب جائز ہے، سب جائز نہیں ہوتا۔ شریعت کی حدود ہوتی ہے، کچھ پابندیاں ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ محبت مصطفیٰ کا پرچار کرے لیکن تعظیم مصطفیٰ بھی پیش نظر رہے اور تعمیل حکم بھی پیش نظر رہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، محبوب کی تعظیم کرتا ہے، پھر جو محبوب کا گستاخ ہو اس کے لیے بھی وہ نرم گوشہ نہیں رکھتا، اس کے لیے بھی نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ جو محبوب سے محبت کرتا ہے محبوب کے گستاخوں کے لیے نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ تو جو موجودہ حالات اس ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ایک طرف اور ایک طرف گستاخوں کی محبت ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سے یہ دعا ہے، مزید میں کچھ نہیں کہہ سکتا یا کہنا نہیں چاہتا، کہ اس ملک کو انتشار سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اس ملک کے اندر رہنے والے جو عشاقان مصطفیٰ ہیں ان کی بات کو ماننا چاہیے، نہ کہ غیروں کی بات اور گستاخوں کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔